حیدرآباد کے مشہور و معروف باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر صحائح ستہ اور فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی مسواک کی فضیلت قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ کی نظر میں۔ مسواک کی فضیلت قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ کی روشنی میں، یہ اس کی دوسری نشست ہے۔ مسواک کی اہمیت علماء کے نزدیک۔ حضرت شبلی کا واقعہ ہے۔ لواقح الانوار میں امام شعرانی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت شبلی کو وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی۔ آپ نے مسواک تلاش کی مگر نہ ملی۔ پھر آپ نے 1 دینار کی مسواک خرید کر استعمال کی لیکن مسواک کرنا نہ چھوڑا۔ بعض لوگوں نے حضرت شبلی کے اس دینار خرچ کرنے کو کہا کہ فضول خرچی ہے، زیادتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتیں۔ میں اس وقت کیا جواب دوں گا جب اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تو نے میرے نبی کی سنت یعنی مسواک کو کیوں ترک کیا، کیوں چھوڑا؟ جو مال و دولت میں نے تجھ کو دیا تھا، جس کی حقیقت میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ تھی، اس کو اس سنت کے حاصل کرنے میں کیوں خرچ نہیں کیا؟ حضرات، اس سے معلوم ہوا کہ مسواک کی اہمیت امام شبلی کے نظروں میں کیا تھی کہ اپنا مال، اپنی دولت سب خرچ کر دی جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے 1 دینار کیا، اگر کہے کہ 10 روپے کے مسواک کو کہے کہ 20 روپے کا ہے، تو ہم وہ مسواک نہیں خریدیں گے اگرچہ ہم چھوڑ ہی کیوں نہ دیں۔ لیکن اتنا کرنے کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء مقربین میں سے ہے، حالانکہ یہ دعویٰ ایسا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو جان بوجھ کر نہ چھوڑے۔ نیل الاوطار میں شوکانی فرماتے ہیں کہ مسواک احکام شرعیہ میں ایک واضح حکم ہے جو روز روشن کی طرح ظاہر ہے۔ جس طرح کے دن روشن ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ظاہر ہے کہ مسواک احکام شرعیہ میں سے ایک واضح حکم ہے، اس کو کرنا ہے، ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے، جس کو اوپر اور نیچے مقام میں رہنے والوں نے یعنی تمام اہل ارض نے قبول کیا ہے۔ یعنی زمین کے روئے زمین پر رہنے والے تمام لوگ، تمام علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ سنت ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے ایسا نہ لگتا کہ میری امت پر شاق گزرے گا، میری امت کو دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، تو میں ہر نماز کے بعد مسواک کو واجب قرار دیتا۔ تو غور کیجئے کہ کتنی اہمیت ہے۔ لواقح الانوار میں علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ ہم سے ایک عام عہد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے، ایک عام وعدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لیا گیا ہے کہ ہم ہر وضو کے وقت ہمیشہ مسواک کریں، اور اگر ہم سے مسواک کھو جاتی ہو تو دھاگے میں باندھ کر اپنی گردن میں یا اپنی پگڑی میں، اگر پگڑی عرقیہ پر باندھی ہو تو لٹکا لیں، اور اگر قلنسوہ پر باندھی ہو تو بائیں کان کی جانب پگڑی میں لگا لیں۔ اور یہ ایک ایسا عہد ہے جس میں عام طور پر تجار یعنی تاجر، بزنس مین، امیر، خدام سبھی کوتاہی کرتے ہیں، چنانچہ ان کی منہ کی بو گندا اور پلید ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ اور فرشتے اور نیک مومنین کی تعظیم میں خلل واقع ہوتا ہے۔ میں نے سید محمد بن عفان اور سید شہاب الدین سے زیادہ مسواک پر ہمیشگی کرنے والا اور مسواک پر سب سے زیادہ حریص کسی کو نہیں پایا۔ یہ سب باتیں قوت ایمان اور اللہ و رسول کے احکامات کی تعظیم سے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسواک کی بہت تاکید فرمائی ہے۔
ایک بار حکم کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، اس لیے اے بھائی مسواک کو لازم کر لے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر ثابت قدم رہ، تاکہ تجھ کو اس سنت کا ثواب حاصل ہو جائے، کیونکہ ہر سنت کا ایک مخصوص درجہ ہے جو اس سنت کو اپنائے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جو بے پرواہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اس کا ترک کرنا جائز ہے، ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یہ جنت کا ایک درجہ ہے، تجھ کو اس سے محروم کرنا بھی جائز ہے۔ ابو القاسم ابن قسی نے اپنی کتاب خلع النعلین میں اس کی صاف طور پر تصریح کی ہے۔ علامہ عینی کا ارشاد بنایا میں علامہ عینی حنفی فرماتے ہیں کہ ابو عمر نے کہا ہے کہ مسواک کی فضیلت پر سب کا اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور سب کے نزدیک مسواک کر کے نماز پڑھنا بلا مسواک کی نماز سے افضل ہے، بلکہ اوزاعی نے تو مسواک کو نصف وضو قرار دیا ہے۔ امام اوزاعی نے یہ فرمایا ہے کہ مسواک کرنا آدھا وضو ہے، اور بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں کہ مسواک کے بے شمار فضائل ہیں۔ میں نے معانی الاثار کی شرح میں 50 سے زائد صحابہ سے اس کے فضائل کو نقل کیا ہے۔ یہ علامہ عینی وہ ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس میں بھی انہوں نے مسواک کی فضیلت پر لکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شرح معانی الاثار کی جو شرح انہوں نے لکھی ہے اس میں 50 سے زیادہ صحابہ کرام سے مسواک کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ شیخ محمد کی تحریر۔ شیخ محمد فرماتے ہیں کہ مسواک کے فضائل میں 100 سے زائد احادیث منقول ہیں، پس تعجب ہے ان لوگوں پر، بلکہ ان بہت سے فقہا پر جو اس سنت کو باوجود احادیث کی کثرت کے ساتھ منقول ہونے کے ترک کرتے ہیں، یہ بڑا خسارہ ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی کا خواب۔ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کچھ پڑھتے اور یاد کرتے تھے سب بھول جاتے تھے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اپنے حال کی فریاد کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ جو کچھ پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم چند چیزوں پر عمل کر، کم کھا اور کم سو، اور قرآن شریف زیادہ پڑھ، اور نماز کی کثرت کر، اور ہر نماز کے واسطے وضو کیا کر، اور ہر وضو میں مسواک کیا کر۔ ابراہیم نخعی نے بیان کیا کہ جب میں نیند سے بیدار ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرنا شروع کیا تو میں تھوڑی ہی مدت میں لوگوں کا پیشوا بن گیا، لوگوں کا امام اور لوگوں کا مقتدی بن گیا۔ میں وہ بن گیا کہ لوگ میری پیروی کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی فتح۔ بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک مروزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کے 3 حصے کیے تھے۔ 1 سال حج کو جاتے، اور 1 سال غزوہ میں تشریف لے جاتے، جنگ میں تشریف لے جاتے، اور 1 سال علم کا درس دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے، وہاں کفار کا قلعہ فتح نہیں ہوا تو آپ رات کو اسی فکر میں سو گئے کہ خواب میں دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے عبداللہ کس فکر میں ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ کفار کے اس قلعہ پر قادر نہیں ہوتا ہوں، اس فکر میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو مسواک کے ساتھ کیا کر۔ عبداللہ بن مبارک خواب سے بیدار ہوئے، مسواک کے ساتھ وضو کی، اور غازیوں کو بھی حکم دیا انہوں نے بھی مسواک کے ساتھ وضو کی، یعنی جو سپاہی تھے ان کے ساتھ ان کو بھی حکم دیا کہ مسواک کے ساتھ وضو کریں۔ انہوں نے بھی وضو کیا۔ قلعے کے نگہبانوں نے قلعہ کے اوپر، یعنی قلعے کے محافظوں نے، حفاظت کرنے والے نے، گارڈز نے قلعہ کے اوپر سے غازیوں کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ خدا تعالیٰ نے ایک خوف ان کے دل میں ڈالا، وہ نیچے گئے اور قلعہ کے سرداروں سے کہا کہ یہ فوج جو آئی ہے یہ لوگ آدم خور معلوم ہوتے ہیں، دانتوں کو تیز کر رہے ہیں تاکہ اگر ہم پر فتح پائیں تو ہمیں کھائیں۔ خدا تعالیٰ نے یہ دہشت ان کے دل میں بٹھا دی اور مسلمانوں کے پاس قاصد بھیجا کہ تم مال چاہتے ہو یا جان؟ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، نہ مال چاہتے ہیں نہ جان، تم سب اسلام قبول کر لو تاکہ چھٹکارا پاؤ۔ اس سنت کے ادا کرنے کی برکت سے وہ سب مسلمان ہو گئے۔ ان اقوال ائمہ سے، علماء سے معلوم ہوا کہ مسواک کرنے کی کیا فضیلت ہے، مسواک کرنے سے کتنی بڑی بڑی مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ مسواک کرنے کا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
مسواک کرنے کے آداب، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو مسواک اگرچہ جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے، فرض یا واجب نہیں، مگر اس کے باوجود اس کے آداب و مستحبات کی رعایت نہایت ضروری ہے۔ اس میں کوتاہی کرنا اور لاپرواہی برتنا نقصان دہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص آداب کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، یعنی جو شخص اس کے طریقے کو اپنانے میں سستی کرتا ہے، وہ سنتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص سنتوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، یعنی سنتوں کو ہلکا سمجھتا ہے، وہ فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو فرض سے غفلت کرتا ہے، وہ آخرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ اگر ہم سنت کو ہلکا سمجھیں گے تو ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرض کی ادائیگی سے ہی محروم کر دے، اور جب فرض کی ادائیگی سے ہم محروم کر دیے جائیں گے تو پھر آخرت میں ہمارا انجام کیا ہوگا، یہ خود ہر ایک انسان اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 70 جلد 1 میں ہے، اسی قسم کا مضمون حضرت عبداللہ بن مبارک سے منقول ہے، مگر اس کے آخر میں ہے کہ جو شخص فرائض کے ساتھ سستی کرتا ہے وہ خدا کی معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بستان العارفین میں فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی مثال اس شہر کی طرح ہے جس میں 5 قلعے ہوں، ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا، تیسرا لوہے کا، چوتھا پختہ اینٹوں کا، 5واں کچی اینٹ کا۔ جب تک قلعے والے اس کچی اینٹ کے قلعے کی حفاظت کرتے رہیں گے تو دشمن دوسرے قلعوں کے حاصل کرنے کی طمع نہ کرے گا۔ اس لیے یعنی جب تک ہم پہلے قلعے کی کچی اینٹ سے بنے قلعے کی حفاظت کرتے رہیں گے تو ہمارا دشمن پکی اینٹ کے قلعے کی لالچ نہیں کرے گا، کیونکہ انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گا ہمارا دشمن، اور یہی راستہ ہے۔ تو جب تک وہ ہمارے اس کچی اینٹ کے قلعے کو حاصل نہیں کر لے گا، وہ پکی اینٹ کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، اور جب وہ اس کی حفاظت نہ کریں گے تو یہ قلعہ ویران ہو جائے گا اور دشمن دوسرے قلعہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر تیسرے کی، یہاں تک کہ سارے قلعے ویران اور برباد ہو جائیں گے اور دشمن کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح اسلام کے بھی 5 قلعے ہیں۔ اول یقین، پہلا قلعہ یقین، دوسرا اخلاص، تیسرا فرائض، چوتھے سنن اور 5ویں آداب۔ لہذا جب تک انسان آداب کی حفاظت کرتا رہتا ہے تو شیطان طمع نہیں کرتا، لالچ نہیں کرتا، یعنی آداب، انداز، طریقہ، کہ ہر چیز کو کرنے کا جو ایک طریقہ ہے، اس کے جو آداب ہیں، اس کے کرنے کا کیا ادب ہے، اس انداز سے ہم کریں تو ہمارا شیطان پہلے ہمیں آداب سے بھٹکانا چاہے گا کہ جب تک وہ آداب سے نہیں ہمیں بھٹکا لیتا، سنتوں سے ہمیں نہیں بھٹکا سکتا۔ تو ہمارا شیطان جو ہے تو وہ ہمیں آداب ترک کرنے کے لیے کہے گا، تو شیطان جب ہم آداب کو ترک کر دیں گے تو شیطان سنتوں سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، پھر جب سنتوں سے بہکا دے گا تو فرائض سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، پھر جب فرائض سے ہٹا دے گا تو اخلاص سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، خلوص سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور جب خلوص سے ہٹا لے گا تو اب اللہ کی ذات پر جو ہمارا یقین ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہاں سے ہم ہٹ جائیں گے تو ہمارا دین برباد ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو تمام کاموں میں، وضو میں، نماز میں اور شریعت کے تمام کاموں میں، حتیٰ کہ خرید و فروخت میں بھی آداب کی رعایت کرنی چاہیے کہ کیسے اسلام نے ہمیں خرید و فروخت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، کیسے اسلام نے ہمیں وضو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، وضو کرنے کے آداب کیا ہیں، مسواک کرنے کے آداب کیا ہیں، نماز پڑھنے کے آداب کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مشائخ نے ہمیشہ آداب و سنن کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے۔ بزرگوں نے ہمیشہ آداب کا اور سنتوں کا خاص طور پر اہتمام کیا، خاص طور پر ان کو کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے محض ایک ادب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے 40 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھیں۔ غور کرو مسلمانوں، نماز کا ایک ادب چھوٹ جائے تو امام اعظم کی وہ شخصیت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی، کہ 40 سال کی نماز انہوں نے اپنی دہرائی، یعنی پوری زندگی کی نماز انہوں نے دہرا لی نماز کا ایک ادب چھوٹ جانے کی وجہ سے۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک عابد کی تعریف کی گئی
میں اس کی زیارت کے ارادے سے اس کے پاس پہنچا، لیکن جب میں نے اس کو قبلہ کی جانب تھوکتے ہوئے دیکھا تو میں لوٹ آیا، اس لیے کہ جو شخص شریعت کے آداب میں سے ایک ادب کی حفاظت نہ کر سکتا ہو وہ اسرار کی حفاظت کیسے کرے گا۔ یعنی قبلہ کا ادب اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اس کی طرف پاؤں نہ کریں، اس کی طرف منہ کر کے چہرہ کر کے تھوکیں نہیں، اس کی طرف نہ پیٹھ کریں اور نہ ہی اس کی طرف چہرہ کریں جب کہ ہم استنجا لیٹرین سے حاجت سے ضرورت سے فارغ ہو رہے ہوں، بلکہ ضرورت سے اگر کوئی فارغ ہوتا ہے یا چاہے اس کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو یا چہرہ تو یہ ایسا کرنا حرام ہے۔ اور باقی تھوکنا جو ہے یہ آداب شریعت میں سے ہے کہ قبلہ کی طرف نہ تھوکا جائے، یہ بے ادبی تصور ہوتا ہے۔ تو جب حضرت بایزید بسطامی نے اس انسان کو دیکھا جس کی شہرت سن کر آپ ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے، انہوں نے قبلہ کی طرف تھوکا تو آپ لوٹ آئے اور یہ کہا کہ جو شخص شریعت کے ایک ادب کی رعایت نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اسرار الہیہ یعنی ولی جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار اور ان کے بھید کا محافظ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جو شخص شریعت کے آداب میں سے ایک ادب کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اسرار کی حفاظت کیسے کرے گا۔ حضرت ابو علی فرماتے ہیں کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ادب اور طاعت ہی سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب کہ اس کے دل میں ادب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ادب کا چھوڑنا یہ دور ہونے کا سبب ہوتا ہے، لہذا کوئی ادب کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ رب تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ جو شخص بستر پر بے ادبی کرتا ہے وہ دروازے کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو شخص دروازے پر بے ادبی کرتا ہے وہ جانوروں کے بندھنے کی جگہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شخص بے ادبی کرتا ہے اسے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے پاس بھی بے ادبی کرتا ہے تو اسے اور دور پھینک دیا جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے مسلمانوں کہ ادب ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے چھوڑنے سے پوری زندگی اور پوری آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ یعنی ادب کے چھوڑنے سے انسان کو انحطاط اور تنزل لاحق ہو جاتا ہے، یعنی انسان دن بدن گرتا چلا جاتا ہے اور ترقیاں جو ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ اس لیے ادب کی حفاظت کرنا، ادب کی رعایت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ مسواک کن وقتوں میں کرنا چاہیے؟ چونکہ مسواک صحیح و اقوی قول کے مطابق سنن دین میں سے ہے، صحیح قول اس بارے میں یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اس لیے اس کا استعمال ہر وقت مسنون ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ علامہ نووی نے بھی تمام اوقات میں مسواک کرنے کو مستحب لکھا ہے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ السواک سنۃ فاستاکوا ای وقت شئتم، کہ مسواک کرنا سنت ہے، تم جس وقت بھی چاہو، یعنی جس وقت بھی مسواک کرنا چاہو کر سکتے ہو، مگر بعض اوقات اس کا استحباب مؤکد ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں کہ ان وقتوں میں مسواک کرنا مؤکد یعنی سنت مؤکدہ ہو جاتا ہے۔ مثلا دانتوں کے زرد ہو جانے کے وقت، یعنی دانت اگر پیلے ہو جائیں تو اس وقت، قرآن و حدیث پڑھنے کے وقت، جمع کرنے سے پہلے یعنی بیوی سے ہم بستر ہونے سے پہلے، مرنے سے پہلے، لوگوں کے اکٹھا ہونے کے وقت، سونے اور بیدار ہونے کے وقت، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، منہ میں بدبو پیدا ہو جانے کے وقت، خواہ بدبو خاموش رہنے کے سبب سے ہو یا زیادہ بولنے کی وجہ سے ہو یا کسی بدبودار چیز کھا لینے کی وجہ سے ہو، بہرحال ان صورتوں میں مسواک کرنا زیادہ مستحب ہے۔ وضو میں مسواک، یعنی وضو میں مسواک کرنا کیا ہے، کیا درجہ رکھتا ہے، کیا حکم رکھتا ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ عام فقہائے احناف کے نزدیک مسواک وضو کی سنت ہے، اس لیے وضو میں استعمال کی جائے۔ امام شافعی کے نزدیک نماز کی سنت ہے، اس لیے وہ نماز کے شروع میں مسواک کرنے کو مسنون کہتے ہیں۔ بعض فقہائے احناف بھی نماز کے شروع میں مسواک کرنے کو مستحب کہتے ہیں۔ اس لیے اگر نماز کے شروع میں مسواک کی جائے تو اس کا خیال ضرور رکھا جائے کہ خون نہ نکلے،
خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا مسواک آہستہ آہستہ کی جائے اور صرف دانتوں پر کی جائے تاکہ خون نہ نکلے۔ وضو میں مسواک کا وقت کیا ہے، یعنی کہ وضو جب ہم کرنا شروع کریں تو مسواک اس میں سے کس وقت کرنا شروع کریں؟ تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ کلی کے وقت مسواک کی جائے، بعض کہتے ہیں کہ وضو کے شروع میں، دونوں قول راجح ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کلی کر رہا ہے تو کلی پہلی کلی یعنی پہلا چلو جب پانی لیا منہ میں اس کے بعد وہ مسواک کر سکتا ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جب ہم وضو شروع کریں تو یعنی ہاتھوں کو دھونے سے پہلے، گٹوں کو دھونے سے پہلے، اور جب کلی کرتے ہیں تو اس سے پہلے مسواک کر لیں، یعنی ہاتھ کو دھوئیں، مسواک کو دھوئیں، مسواک کریں، پھر اس کے بعد وضو شروع کریں۔ تو دونوں قول راجح ہیں، جس پر ہم عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ہر دو پر عمل کی گنجائش ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جس شخص کے دانتوں سے خون نکلتا ہو اس کو وضو کے شروع میں، اور جس کے دانتوں سے خون نہ نکلتا ہو اس کو کلی کے وقت کرنا چاہیے۔ کس لکڑی سے مسواک کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ ہر قسم کی لکڑی سے مسواک کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ لکڑی ایسی ہو جو نقصان دینے والی نہ ہو۔ زہریلی لکڑی سے مسواک کرنا حرام ہے۔ انار، بانس، ریحان، چنبیلی کی لکڑی سے مسواک کرنا مکروہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ریحان کی لکڑی کی مسواک سے منع فرمایا کہ یہ محرک جذام ہے، یعنی اگر ریحان ایک درخت ہے، خوشبودار درخت، کہ اگر اس کی لکڑی سے مسواک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ جذام کوڑھ یعنی برس یا کوڑ ہونے کا اندیشہ ہو۔ سب سے بہترین لکڑی مسواک کے لیے پیلو کی ہے، جو عام طور پر ہم مسواک کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ تسہیل المنافع میں لکھا ہے کہ پیلو کی مسواک دانتوں کی جلا اور صفائی کے لیے عمدہ ہے، یعنی پیلو کی اگر ہم مسواک کریں تو دانت ہمارے روشن اور صاف ہوتے ہیں۔ طب نبوی میں ہے کہ زیادہ مناسب مسواک عراق یعنی پیلو کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پیلو کی تعریف فرمائی ہے، اور خود آپ نے اور اصحاب نے اس کی مسواک استعمال فرمائی۔ ابن سعد نے ابو خبرہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیلو عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ پیلو کی مسواک کیا کرو۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیلو کی مسواک کا ذخیرہ رکھتا تھا، یعنی بہت زیادہ پیلو کی مسواک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع کر کے رکھتے تھے۔ مواہب میں اصحاب شافعی کا پیلو کے مستحب ہونے پر اتفاق نقل کیا ہے۔ مواہب اللدنیہ میں یہ ہے کہ شوافع کا یعنی شافعی مسلک کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پیلو کی مسواک کرنا مستحب ہے، اور اس کے بعد اس سلسلے کی متعدد روایتیں بھی وہاں پر انہوں نے ذکر کی ہیں۔ پیلو کے بعد زیتون کی لکڑی ہے، اس کی بھی حدیث میں فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، زیتون کی مسواک کیا ہی مبارک درخت کی مسواک ہے، منہ کو پاکیزہ بناتی ہے اور دانتوں کی زردی اور دانتوں کا پیلا پن دور کرتی ہے، وہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مسواک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ مسواک 3 ہیں، پیلو ہے، اگر پیلو نہ ہو تو زیتون، اور اگر زیتون نہ ہو تو بتم۔ بتم ایک درخت کا نام ہے، اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر تلخ درخت کی مسواک مناسب ہے۔ عالمگیری میں ہے یہ اس لیے کہ اس سے منہ کی بو پاکیزہ ہو جاتی ہے، یعنی اگر آپ کو ایسا کچھ نہ ملے، پیلو نہ ملے یا زیتون نہ ملے، تو ایسی صورت میں جیسے ہمارے ہندوستان میں نیم کا درخت ہوتا ہے، یا نیم کا درخت ہوتا ہے جو بہت ہی کڑوا ہوتا ہے، بہت زیادہ بھی نہیں، یوز کرنے لائق ہوتا ہے، اس کو ہم مسواک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ہی فائدہ مند بھی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیم کی مسواک کرتا ہے تو اگر وہ برسوں سے ایسا کر رہا ہے تو سانپ بھی کاٹے اس کو تو وہ سانپ اثر نہیں کرتا اس کے اوپر، اس کا زہر اس کے اندر نہیں جاتا، کیونکہ نیم کی جو تلخی ہے، اس کی کڑواہٹ جو ہے، تو وہ کڑواہٹ اس کے بدن میں اتنی رہتی ہے کہ سانپ اس سے مر بھی سکتا ہے اس کو کاٹنے کی وجہ سے۔ یہ ہے مسواک کرنے کا فائدہ۔ فتاوی عالمگیری میں ہے
کہ یہ اس لیے یعنی کہ تلخ درخت اور کڑوے درخت کی مسواک کرنا مناسب اس لیے ہے کہ اس سے منہ کی بو پاکیزہ ہو جاتی ہے، منہ سے جو خوشبو آتی ہے وہ اور اچھی ہو جاتی ہے، دانت مضبوط اور معدہ قوی اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ طب نبوی میں یہ بھی ہے، یعنی طب نبوی اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے جو طبی اور حکمت کے اور حکیمی نسخے ہمیں ملتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ زیادہ نفع بخش نفع دینے والی اخروٹ کی جڑ ہے۔ صاحب تیسیر نے بیان کیا ہے کہ گمان کیا جاتا ہے کہ اگر ہر 5ویں دن اس کی مسواک کی جائے تو سر کا تنقیہ اور حواس کی صفائی ہو جاتی ہے، یعنی سر صاف اور حواس جو ہوتے ہیں یعنی کہ کان، آنکھ، ناک، سونگھنے، سننے، چکھنے، دیکھنے، چھونے کی جو ہماری طاقت ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے اور ذہن بھی تیز ہو جاتا ہے۔ یہ اخروٹ کی جڑ کے سلسلے میں یہ فائدہ ہے۔ مسواک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے ہم پکڑیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مسواک اس طرح پکڑنی چاہیے کہ کن انگلی مسواک کے نیچے کی طرف، یعنی چھوٹی والی انگلی مسواک کے نیچے کی طرف، اور انگوٹھا اوپر کی جانب مسواک کے نیچے کے منہ، یعنی یہ مسواک لمبی ہے تو جس کو ہم منہ میں ڈالیں گے وہ سائیڈ اوپر مانیے اور دوسرے سائیڈ کو نیچے مانیے، تو نیچے والے سائیڈ میں چھوٹی والی انگلی نیچے سائیڈ رہے گی۔ جیسے یہ مسواک ہے تو چھوٹی انگلی ہماری اس طرح نیچے رہے گی، نیچے کی طرف، اور پھر یہ اس طرح ایسے رہے گی، اور یہ کلمہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ایسے رہے، اور اس طرح ہم مسواک کریں۔ تو مسواک جو ہم کریں تو ایسے لمبائی میں نہ کریں بلکہ چوڑائی میں کریں، جس طرح برش ہم کرتے ہیں تو جیسے چوڑائی میں برش کیا جاتا ہے اسی طرح مسواک بھی چوڑائی میں کرنے کا ہے۔ مسواک مٹھی میں دبا کر نہ کی جائے، یعنی ایسے مسواک نہ کی جائے کہ ایسا پورا مٹھی سے ہم پکڑ لیں پھر اس طرح مسواک کریں، اس طرح نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے بواسیر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایسا سنن ابی داؤد کی بھی جو ہے ریکارڈنگ تقریباً کئی ایپیسوڈ جامع انواریہ کے زیر اہتمام ہو چکے ہیں اور اس سے بھی یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جا چکا ہے الحمدللہ، اور ڈیویڈیز بھی اس کے بننے والے ہیں قریب۔ ترمذی شریف میں طہارت کے باب میں سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث شریف جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مسواک کو ایسا اگر لٹا کر رکھ دیا جائے تو لٹا کر رکھنے سے بواسیر کی بیماری میں مبتلا ہونے کا کافی خطرہ ہے اور اس کو بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو ایسی جو ہے روایت سنن ابی داؤد میں آئی ہے۔ مسواک کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسواک داہنے ہاتھ سے کی جائے، یہ بھی مستحب ہے۔ ملبوسات میں حکیم ترمذی نے نقل کیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے مسواک کرنا یہ شیطان کا کام ہے، یعنی بائیں ہاتھ سے اگر مسواک کوئی کرے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چونچے ہوتے ہیں، لیفٹ ہینڈی ہوتے ہیں، تو وہ شخص اگر بائیں ہاتھ سے کرے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے مسواک کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ مسواک کی نیت، یعنی ہم مسواک کریں تو اس وقت نیت بھی کریں تاکہ ہمیں ثواب اور زیادہ ملے۔ شرح منہاج اور شرح السنہ میں ہے کہ مسواک کرتے وقت نیت کرنی چاہیے۔ احیاء العلوم کے ترجمے میں ہے کہ مسواک کرتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے منہ کو قرآن پڑھنے کے لیے یا نماز میں خدا کا ذکر کرنے کے لیے پاک کرتا ہوں، یعنی یہ مسواک ہمارے منہ کی صفائی ہے، ہمارے منہ کو پاک کرتی ہے۔ تو اگر ہم ایسی نیت بھی کر لیں کہ میں اس لیے مسواک کر رہا ہوں تاکہ میرا منہ پاک ہو جائے، تاکہ یہ منہ اللہ کا نام لینے، اللہ کا ذکر کرنے لائق ہو جائے یا قرآن پڑھنے لائق ہو جائے، تو اس پر ثواب کی اور زیادہ امید ہے۔ مسواک کرنے کی کیفیت، یعنی کہ ہمیں کیسے مسواک کرنا چاہیے، پہلے کدھر پھر کدھر کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کبیری میں ہے کہ پہلے مسواک اوپر کے جبڑے میں داہنی طرف کی جائے،
پہلے مسواک اوپر کے جبڑے میں داہنے سائڈ اوپر والے داڑھ میں کیا جائے، جبڑے میں کیا جائے، پھر اوپر کی بائیں جانب والے حصے میں ادھر، اس کے بعد نیچے کے جبڑے میں داہنی طرف، پھر بائیں طرف کرنا چاہیے، اس طرح، یعنی پہلے اوپر دائیں اور بائیں، پھر نیچے دائیں اور بائیں کے حصے میں مسواک کرنا چاہیے۔ بحر میں ہے، بحر الرائق میں ہے کہ مسواک کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ اوپر نیچے کے دانتوں پر اور تالو پر مسواک کی جائے، یعنی اوپر نیچے، یعنی پہلے اوپر پھر نیچے، یہ مطلب کہ دانتوں نیچے کے حصے میں، اس میں یہ ہے کہ بس تفصیل نہیں ہوئی، اور آگے ابھی تفصیل بھی کریں گے وہ، کہ اوپر نیچے کے دانتوں پر اور تالو پر مسواک کی جائے، یعنی پہلے اوپر نیچے کے دانت، اب تفصیل کر رہے ہیں، اور داہنی طرف سے ابتدا ہو، یعنی رائٹ سائڈ سے شروعات ہو، اور کم از کم 3 مرتبہ اوپر اور 3 مرتبہ نیچے اور 3 بار پانی لے کر مسواک کی جائے، یعنی 3 مرتبہ ہم کم سے کم کلی بھی کریں۔ شرح السنہ میں ہے کہ مسواک کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اوپر نیچے کی داہنی جانب مسواک کرے، پھر اوپر نیچے کی بائیں جانب۔ اس میں یہ ہوا کہ پہلے اوپر اور پھر نیچے داہنے سائڈ ایک ساتھ کر لیں، پھر اس کے بعد بائیں سائڈ اوپر کریں، پھر نیچے کریں، یہ اس طرح ہوا۔ پہلے اوپر نیچے کی داہنی جانب مسواک کرے، پھر اوپر نیچے کی بائیں جانب، پھر ان دانتوں پہ مسواک کرے جو داہنے اور بائیں جانب کے درمیان ہیں، یعنی سامنے کے دانت، اور مسواک کرنے میں طاق عدد کی رعایت کرنی چاہیے اور قوت کے ساتھ استعمال کرے، طاقت کے ساتھ استعمال کرے۔ طاق عدد کا مطلب یہ ہے کہ مسواک جب ہم اپنے دانتوں میں پھیریں تو 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا 9 بار اس طرح کریں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی طاق عدد پسند ہے، وہ اس کی رعایت کریں، اس ادب کی بھی رعایت کریں، تو اور زیادہ مسواک کے فوائد آپ کو میسر ہوں گے، فائدے حاصل ہوں گے۔ اور طاقت لگا کر مسواک کرنی چاہیے، اگر آپ کے منہ سے، آپ کے دانتوں سے خون نہیں آتا تو طاقت لگا کر مسواک کرنی چاہیے۔ عوارف میں ہے کہ خشک مسواک کو سوکھے ہوئے مسواک کو تر کیا جائے، پہلے بھگایا جائے اور فارغ ہو جانے کے بعد پھر اس کو دھو دیا جائے، ورنہ اس کو شیطان استعمال کرتا ہے۔ یعنی جب ہم مسواک کریں تو مسواک کرنے سے پہلے دھو لیں، تر کر لیں، بھگا لیں، پھر اس کے بعد مسواک کریں، پھر جب ہمارا مسواک کرنا ہو جائے تو اس کو اچھے سے دھو لیں، یعنی نیا تازہ کی کرنے لائق دوبارہ مسواک ہو سکے، کہ ہمارے منہ کا کچھ بھی اس کے اندر لگا ہوا نہ رہے، دھو لیں، دھو کے رکھ دیا جائے، اگر دھو کے نہ رکھیں گے تو اس کو شیطان استعمال کرتا ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ آدمی کے لیے مناسب ہے کہ مسواک کو منہ کے انتہائی اور آخری حصوں تک پہنچائے، یعنی ہمارے منہ کا آخری حصہ جہاں تک ہے، یعنی دانتوں کے ادھر جبڑے کے لاسٹ تک، وہاں تک مسواک پہنچائیں، تاکہ سینہ اور حلق کا بلغم بھی ختم ہو جائے، اور خوب اچھی طرح مسواک کرنے سے جو منہ کی ایک بیماری ہے قلاح، وہ بھی دور ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، اور آواز صاف اور منہ کی بو عمدہ ہو جاتی ہے۔ یہ بدبو جا کے خوشبو آ جاتی ہے، جی بدبو ختم ہوتی ہے اور خوشبو آتی ہے۔ اعتدال کے ساتھ مسواک کا استعمال کرنا مناسب ہے۔ اعتدال کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ مسواک ایسا بھی نہیں کہ ہر گھڑی ہم مسواک کرتے رہیں، مناسب انداز میں مناسب وقتوں میں مسواک کریں، تو اعتدال کے ساتھ نہ بہت زیادہ کمی ہو نہ بہت زیادہ زیادتی ہو، بلکہ درمیان میں ہو، کہ کم سے کم 5 وقتوں میں کریں یا 6-7 وقت کر لیں، لیکن زیادہ نہ کریں۔ تو بول رہے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ مسواک کا استعمال کرنا مناسب ہے، کیونکہ بسا اوقات مسواک کی زیادتی سے دانتوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے، اور دانتوں میں ان گندے بخارات کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جو معدہ سے اوپر کی جانب چڑھتے ہیں، یعنی معدہ سے جو بھاپ اور جیسے ہم ڈکار لیتے ہیں تو اس سے جو ہوا نکلتی ہے تو وہ ہمارے دانتوں میں لگ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے دانتوں سے بدبو آنے لگتی ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دانتوں کی جو چمک ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اور اعتدال کے ساتھ مسواک کرنے سے دانت صاف اور روشن ہو جاتے ہیں، قوت اور زبان کی تیزی بڑھ جاتی ہے، یعنی قوت، خود انسان کی قوت اور زبان کی تیزی بھی بڑھ جاتی ہے، دانتوں کا پیلا پن ختم ہو جاتا ہے، اور منہ کی بو عمدہ ہو جاتی ہے، نیز دماغ کا تنقیہ ہے، یعنی دماغ پورا صاف اور روشن ہو جاتا ہے،
اور کھانے کا اشتہا بھی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کھانے کی خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض ڈاکٹروں اطباء نے لکھا ہے کہ بعض طبیبوں نے لکھا ہے کہ مسواک کرنے میں بہت مبالغہ کرنا اور بہت دیر تک دانتوں کو رگڑتے رہنا ہرگز مناسب نہیں، اس سے دانتوں کا مینائے دانہ زائل ہو جاتا ہے، جس کو انیمل بولتے ہیں، دانتوں کا انیمل، یعنی جو دانتوں کی جو پرت ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے سینسٹیویٹی ہوتی ہے انیمل، تو دانتوں کا انیمل یہ ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جس سے دانتوں کی صفائی، قوت اور چمک دمک قائم رہتی ہے، وہی چیز ختم ہو جاتی ہے اور وہ بہت جلد کمزور ہو جاتے ہیں تو دانت ہلنے لگتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ لہذا بہت زیادہ بھی مسواک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض وقت مسواک کی زیادتی سے یا اس کے استعمال میں بے احتیاطی کرنے سے مسوڑے چھل جاتے ہیں، ان سے خون بہنے لگتا ہے، زخم ہو جاتے ہیں اور بتدریج پیریا تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ مسواک عرضاً کی جائے یا طولاً۔ ایک جماعت کی رائے ہے کہ عرضاً یعنی چوڑائی میں کی جائے مسواک، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ لمبائی میں مسواک کی جائے۔ اگر لمبائی میں مسواک کریں گے تو اس صورت میں مسوڑوں کے زخمی ہونے کا خوف زیادہ ہے، کیونکہ لمبائی میں کریں گے تو جب اوپر نیچے مسواک جائے گی تو جو مسوڑوں سے جو مسواک ٹکرائے گی تو اس سے ہو سکتا ہے کہ خون نکلنے لگے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ لمبائی میں بھی کر سکتے ہیں اور چوڑائی میں بھی کر سکتے ہیں، دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ صاحب حلیہ کہتے ہیں، کتاب کا نام ہے حلیہ، تو حلیہ کے مصنف کہتے ہیں چوڑائی میں دانتوں میں کی جائے اور لمبائی میں زبان میں کی جائے، یعنی چوڑائی میں ہم دانتوں میں مسواک کریں اور لمبائی میں زبان کے اوپر مسواک کریں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے، اس لیے لمبائی میں بھی کر سکتے ہیں، چوڑائی میں بھی کر سکتے ہیں، جس طرح بھی کریں دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن مسواک کریں یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ سنت محض مسواک کرنے سے ادا ہو جاتی ہے یا منہ کی بدبو کا زائل کرنا ضروری ہے، یعنی اگر کسی کے منہ سے بدبو آتی ہو تو کیا اگر صرف وہ مسواک کر لے تو وہ جو نماز سے پہلے مسواک کرنا سنت تھا وہ سنت ادا ہو جائے گی، یا منہ کی بدبو جب تک دور نہیں ہوگی تب تک سنت ادا نہیں ہوگی؟ تو دونوں قول ہیں۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ ملائکہ کا منہ کی بدبو سے تکلیف پانا جو اس کی علت قرار دیا گیا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ادائیگی سنت کے لیے بدبو کا ازالہ ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ملائکہ تمہارے منہ پر اپنا منہ رکھ کر قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اگر تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے تو ملائکہ فرشتے تمہارے قریب نہیں آتے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا حکم دیا تاکہ منہ کی بدبو زائل ہو۔ تو اب حافظ عراقی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب منہ کی بدبو کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور منہ کا بدبو کرنا ہی اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اگر تمہارے منہ سے بدبو آئے گی تو فرشتے تمہارا کلام نہیں سنیں گے، تو ایسی صورت میں سنت کی ادائیگی کے لیے، سنت کے ادا ہونے کے لیے منہ کی بدبو کا زائل کرنا اور اس کا ختم کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ مسواک کر لینے سے سنت ادا ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ مسواک کی برکت سے منہ کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی۔ انگلی سے مسواک، اگر مسواک نہیں ہے یا مسواک ہے لیکن دانت نہیں ہے تو پھر انگلی یا کسی موٹے کپڑے سے دانتوں یا مسوڑوں کو صاف کر لینا مسواک کی ہی طرح ہے، اس سے مسواک کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے کہ جس کو دانت نہیں ہے، جیسے بوڑھے ہو گئے، بہت سب دانت گر گئے، تو پھر انگلی سے یا کسی موٹے کپڑے سے دانت ہے ہی نہیں تو مسوڑوں کو صاف کر لیں، یا کچھ دانت ہیں کچھ مسوڑے ہیں تو ان کو صاف کر لیں، تو یہ مسواک کرنے کا ثواب ان کو حاصل ہو جائے گا۔ محیط میں ہے، محیط سرخسی میں احناف کی فقہ کی ایک بہت ہی معتمد کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ دانتوں کا انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے رگڑنا بھی مسواک ہے۔ یعنی اگر ہم ایسے انگوٹھے سے بھی کریں یا شہادت کی انگلی سے کر لیں مسواک کی غائبانے میں، یا پھر مسواک تو ہے لیکن دانت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی مسواک ہے۔ بیہقی وغیرہ نے حضرت انس سے مرفوعاً نقل کیا ہے، یعنی حضرت انس سے روایت ہے لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ حدیث میں کلام ہے کہ مسواک
کے بجائے مسواک کی انگلیاں کافی ہیں۔ یعنی یہ بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انگلی اور انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے بھی مسواک کر لیا جائے تو مسواک کا ثواب ملے گا۔ تو اس سلسلے میں اگرچہ لوگوں نے کلام کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ حدیث ہے۔ بہرحال حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمرو بن عوف مزنی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انگلیاں مسواک کے قائم مقام ہیں، یعنی اگر مسواک نہ ہو تو مسواک کے غائبانے میں سب مسواک ہے، وہ مسواک کے قائم مقام اس کا نائب ہے، اسی کی طرح ہے، جبکہ مسواک نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب آدمی کا منہ جاتا رہے تو کیا وہ بھی مسواک کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیسے؟ آپ نے فرمایا اپنے منہ میں انگلی داخل کر لے۔ یعنی حضرت عائشہ کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ منہ جاتا رہے کا مطلب دانت ہی ختم ہو جائیں، دانت ہی نہ رہے تو اب وہ مسواک کرے۔ تو حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا کہ ہاں کرے۔ میں نے عرض کیا کیسے کرے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے منہ میں انگلی داخل کر لے۔ یہ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اگر مسواک اور دانت دونوں موجود ہوں تو پھر انگلی وغیرہ پھیرنے سے مسواک کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، مگر یہ کہ منہ میں کوئی تکلیف ہو وہ اس مسواک سے نہیں کر سکتا، جیسے منہ میں چھالے پڑ گئے ہیں یا کچھ اور اس مسوڑے زخمی ہیں، چھلے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں مسواک رہتے ہوئے بھی دانتوں کو اگر انگلی سے رگڑ لے گا تو مسواک کا ثواب ملے گا، ورنہ کوئی تکلیف نہیں ہے اور مسواک موجود ہے تو انگلی کے رگڑنے سے ثواب نہیں ملے گا۔ علامہ شرم بلالی فرماتے ہیں کہ مسواک کی فضیلت انگلی یا موٹے کپڑے سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسواک نہ ہو موجود، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں سے بھی مسواک کافی ہے، کہ انگلیوں سے بھی مسواک کافی ہے۔ علامہ طحطاوی فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ مسواک کا مخصوص ثواب جو احادیث میں منقول ہے وہ حاصل ہو جائے گا، اور یہ مسواک نہ ہونے کی شکل میں ہے۔ اگر مسواک ہو تو پھر یہ حکم نہیں ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ مسواک کی فضیلت اپنی جگہ مسلم، لیکن انسان کو انگلیوں سے مسواک کرنے کی صورت میں اسی وقت مسواک کرنے کا ثواب ملے گا، جبکہ یا تو اس کے دانت نہ ہو یا دانت ہو لیکن منہ میں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے مسواک نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اسے مسواک کا ثواب ملے گا انگلی سے مسواک کرنے پر۔ لیکن اگر دانت ہیں اور مسواک بھی موجود ہے تو اب ایسی صورت میں اگر انگلیوں سے مسواک کرے گا تو مسواک کا ثواب نہیں ملے گا۔ مسواک کرنے کی دعا کے سلسلے میں بنایا میں درایا سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسواک کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم طہر فمی ونور قلبی وطہر بدنی وحرم جسدی علی النار، یعنی اے اللہ میرے منہ کو صاف کر دے، پاک کر دے، میرے دل کو روشن کر دے، میرے بدن کو پاک اور صاف ستھرا کر دے، اور میرا جسم جہنم کے اوپر حرام کر دے۔ یہ ہے دعا۔ اسی طرح علامہ نووی نے بھی شرح مہذب میں ایک دوسری دعا نقل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ دعا اگرچہ اس کی کوئی اصل نہیں، یعنی کسی حدیث سے ثابت نہیں، لیکن اچھی دعا ہے، اس لیے اس کے پڑھنے میں کوئی مذائقہ اور کوئی خرابی نہیں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم بیض اسنانی وشد بہ لسانی وثبت بہ لہاتی وبارک لی فیہ یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ میرے دانتوں کو سفید اور روشن کر دے، اور میرے مسوڑوں کو مضبوط کر دے، اور میرے داڑھ کو ثابت کر دے، پختہ کر دے، اور میرے لیے اس میں برکت عطا فرما اے ارحم الراحمین۔ برش اور مسواک، یعنی برش اور مسواک کا اب یہاں پر ہم کمپریزن کر رہے ہیں کہ برش اور مسواک میں بہتر کون؟ تو برش اگر خنزیر کے بالوں کا ہے، یعنی اگر پگز کے بالوں کا بنا ہوا جیسا کہ بنتا بھی ہے، تب تو اس کا استعمال بالکل ناجائز ہے، اور اگر مشکوک ہے یعنی معلوم نہیں ہے کہ کس کے بالوں سے بنا ہوا ہے تو اس کا چھوڑنا بہتر ہے۔
اور اگر مشکوک نہیں معلوم ہے کہ کس چیز کا بنا ہوا ہے تو اس کا استعمال جائز ہے، لیکن استعمال جائز ہونے کے باوجود بغیر کسی ضرورت کے مسواک سنت مسواک کے قائم مقام نہ ہوگا۔ یعنی اگر ہم پانچوں وقت نماز کے پانچوں وقت ہم مسواک کی جگہ یہ برش کریں گے اور ہمارے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، مسواک بھی میسر ہو سکتا ہے، ہم مسواک خرید سکتے ہیں اور مسواک ہماری پہنچ میں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے استعمال کرنے سے سنت مسواک جو ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ سنت مسواک کی لکڑی ہی سے ثابت ہے۔ البتہ اگر کسی وقت لکڑی مسواک کے قابل موجود نہ ہو تو صرف برش یا انگلی وغیرہ سے دانت صاف کر لینا ضرورت کی وجہ سے اس کے قائم مقام اور اس کی طرح ہو سکتا ہے۔ جیسے کبھی مسواک ختم ہو گئی اور اب مسواک نہیں اور اچانک وضو کرنا ہے، تو ایسی صورت میں ہم برش کا استعمال کریں گے مسواک کی نیت سے، تو ہمیں مسواک کا ثواب ملے گا، لیکن بغیر کسی ضرورت کے اس کا استعمال کرنا سنت کے خلاف ہے، اور در حقیقت یہ اہل اسلام کا شعار نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ منجن کا استعمال کیسا؟ منجن کا استعمال جائز ہے، لیکن محض منجن پر اکتفا کر لینے سے، محض منجن کو ہی کافی سمجھ لینے سے مسواک کی فضیلت حاصل نہ ہوگی، اس لیے منجن کے ساتھ مسواک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب مسواک کے سلسلے میں کچھ ہدایتیں کہ مسواک کیسی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کچھ آداب بیان ہو رہے ہیں کہ مسواک کا منہ نہ زیادہ نرم ہو نہ زیادہ سخت، درمیانی درجے کا ہونا چاہیے۔ یعنی مسواک جس کو ہم منہ میں ڈالیں گے وہ بہت زیادہ نرم بھی اس کو نہ بنا لیا جائے، نہ بہت زیادہ سخت رکھا جائے، بلکہ درمیانی درجے کا ہو کہ دانتوں میں آرام سے پھرے، اور لیکن اتنا بھی نرم نہ ہو جائے کہ دانتوں میں پھیریں تو پتہ ہی نہ چلے۔ مسواک کی لکڑی کا صاف اور سیدھا ہونا یہ اس کا ادب ہے، گرہ دار نہ ہونا بہتر ہے۔ مسواک کی لکڑی صاف اور سیدھی ہو لیکن اس میں گرہ نہ ہو تو یہ بہتر ہے۔ مسواک کا کن انگلی کے برابر موٹا ہونا مستحب ہے۔ کن انگلی یعنی چھوٹی انگلی جو ہے تو کم سے کم اتنا موٹا ہونا، اس کے برابر موٹا ہونا یہ مستحب ہے۔ چت لیٹ کر مسواک کرنا مکروہ ہے، اس سے تلی بڑھ جاتی ہے۔ چت یہ اس طرح جو لیٹتے ہیں اس کو بولتے ہیں چت لیٹنا، یعنی پیٹ کے بل لیٹ کر اگر مسواک کیا جائے تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ایک نقصان ہوتا ہے انسانی جسم کا، اور وہ یہ ہے کہ اس کی تلی بڑھ جاتی ہے۔ مسواک ابتداءً ایک بالشت کے برابر ہونی چاہیے، یعنی مسواک شروع میں ایک بالشت کے برابر ہو، بعد میں اگر کم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی کرتے کرتے چھوٹی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک بالشت سے زیادہ ہو تو شیطان اس پر سواری کرتا ہے۔ یہ بات حکیم ترمذی نے کہی ہے کہ اگر ایک بالشت سے بڑی مسواک ہے تو شیطان اس پر سواری کرتا ہے، اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ مسواک کو چوسا نہ جائے، یعنی جب ہم مسواک کر رہے ہوں تو ایسے لوگ چوس لیتے ہیں اور اس کے اندر کا جو پانی ہوتا ہے وہ اپنے اندر لیتے ہیں، وہ نہ کیا جائے، اس سے وسوسہ اور اندھاپن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ہم مسواک چوسیں گے تو اس سے ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ کی بینائی ختم ہو سکتی ہے۔ البتہ حکیم ترمذی کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ مسواک کی جائے تو اس کو چوسنا چاہیے اور صاف تھوک کو جس میں خون نہ ہو نگل لینا چاہیے۔ یعنی جب ہم مسواک جب ہم پہلی بار مسواک کر رہے ہوں تو پہلے منہ کو اچھے سے صاف کر لیں، کلی وغیرہ کر لیں، اس کے بعد جب مسواک شروع کریں تو پورا گھسنے کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں کہ پہلی بار مسواک کرنے کے بعد جو صاف تھوک ہو جس میں خون نہ ہو تو نگل لینا چاہیے۔ یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے مفید ہے۔ پہلی بار جو مسواک ہم کریں، مسواک کے بعد جو پہلی بار جو تھوک ہمارے منہ میں بنے وہ اسے نگل لینا یہ کون فرما ہے؟ امام ترمذی۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے تو مسواک منہ کے اندر جس طرح کے جو بھی لار وغیرہ ہے اس کو ہم ہاتھ سے کلی کر کے اچھے سے صاف کر لیں، پھر مسواک کرنا شروع کریں، اور جب مسواک اب کریں تو پہلی بار جو تھوک جمع ہو منہ میں تو اس کو پی لینا چاہیے۔ یہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور جب ہم استعمال کرنا شروع کریں مسواک کو تو ہر بار مسواک کو استعمال کرنے سے پہلے دھو لیا جائے تاکہ اس کا میل کچیل دور ہو جائے، اور اسی طرح مسواک کرنے کے بعد بھی دھو لیا جائے ورنہ شیطان اس کو استعمال کرتا ہے۔ مسواک کھڑی کر کے رکھنی چاہیے، زمین پر نہ ڈالی جائے اس طرح، ورنہ جنون کا خطرہ ہے، پاگل ہونے کا خطرہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مسواک کو ایسے رکھ دیتا ہے جیسے کہ کسی طاق پر رکھ دیا، تابدان پر رکھ دیا، اور وہ مسواک گری بھی رہی، لیٹی بھی رہی، تو ایسی صورت میں وہ شخص کے پاگل ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص مسواک کو زمین پر رکھنے کی وجہ سے مجنون ہو جائے، پاگل ہو جائے، حضرت سعید بن جبیر یہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مسواک کو زمین پر لٹا کر رکھنے کی وجہ سے پاگل ہو جائے تو وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو بھی ملامت نہ کرے، کسی کو بھی برا بھلا نہ کہے، یہ خود اس کی غلطی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ اس کی غلطی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے طور پر جان بوجھ کر یہ غلطی کی کہ مسواک کو لٹا کر رکھتا تھا، تو جس کی وجہ سے آج اسے جنون اور پاگل پن کا خطرہ لاحق ہوا۔ ادب نمبر 9، اگر مسواک خشک ہو تو اس کو پانی سے نرم کرنا مستحب ہے۔ طب نبوی میں ہے کہ بہترین مسواک وہ ہے جو گلاب کے پانی سے تر کر کے استعمال کی جائے۔ بہترین مسواک وہ ہے جو گلاب کے پانی سے بھگا کر کے استعمال کی جائے۔ مسواک کم از کم 3 مرتبہ کرنا چاہیے، یعنی 3 مرتبہ کا مطلب یہ کہ جب ہم ایک بار مسواک کریں تو 3 مرتبہ پورے منہ میں پھیرنا چاہیے، اور ہر مرتبہ پانی میں بھگونا، پانی سے اس کو دھونا مستحب ہے، مناسب ہے، جیسا کہ باہر سے ابھی نقل کیا گیا۔ لیکن بنایا میں علامہ عینی نے لکھا ہے کہ مسواک کرنے میں کسی عدد کی تعین نہیں، یعنی کوئی عدد متعین نہیں ہے، تعداد متعین نہیں ہے کہ 3 ہی بار کیا جائے، 5 ہی بار کیا جائے، بلکہ جب تک منہ کی بدبو اور زردی اور پیلے پن کا ختم ہونے کا اطمینان نہ ہو مسواک استعمال کرتا رہے۔ اگر مسوڑے چھلے ہوئے ہیں یا زخمی ہیں تو ایک الگ شکل ہے۔ وہ تو الگ شکل ہے کہ اگر مسوڑے چھلے ہوئے ہیں تو سرے سے نہیں بھی کر سکتا ہے تو منہ پر اپنے دانتوں پر انگلی پھیرنے سے بھی اس کو مسواک کا ثواب ملے گا۔ یعنی علامہ عینی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے منہ سے بدبو آتی ہے یا پھر اس کے دانت پیلے ہو گئے ہیں، برے لگتے ہیں، بھدے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب تک اطمینان نہ ہو جائے وہ چاہے تو مسواک کرتا رہے۔ وضو کے پانی میں مسواک داخل کرنا اگر اس پر میل کچیل ہو تو مکروہ ہے، اور اگر کچھ نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے کسی لوٹے میں وضو کے لیے پانی رکھا ہے اور ہم نے دھو دیا مسواک کو اور اب واپس اسی کو وضو کے پانی میں ڈال دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن میل اگر لگا ہوا ہے تو یہ مکروہ ہے ڈالنا۔ مسواک دونوں طرف سے استعمال نہ کی جائے، ایک طرف سے۔ مسواک مسجد میں کرنا جائز ہے، مسجد کے اندر مسواک کرنا جائز ہے، لیکن بذل المجہود میں لکھا ہے، یعنی کہ ابو داؤد شریف، سنن ابو داؤد کی شرح ہے بذل المجہود، اس میں لکھا ہے کہ مسجد میں مسواک کا استعمال مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ منہ کی گندگی دور کی جاتی ہے اور گندگی کو دور کرنے کے لیے مسجد جگہ نہیں ہے، لہذا مسجد میں استعمال کرنا، مسواک کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ جہاں وضو خانہ ہے وہاں وضو خانے میں، مسجد کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ لیٹرین باتھ روم جو ہے نا، اس کو مسجد نہیں کہا جاتا ہے، اگرچہ مسجد کے حدود میں ہے لیکن وہ مسجد نہیں۔ وضو خانہ جو ہوتا ہے اس کو مسجد نہیں کہا جاتا، یعنی کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں بھی وہاں پر آ سکتا ہے، لیکن مسجد وہ کہلاتی ہے جہاں پر کہ جماعت ہوتی ہے، جہاں پر کہ نماز ہوتی ہے، ان جگہوں کے پر اس مسجد کا اطلاق ہوتا ہے، مسجد بولا جاتا ہے اس کو۔ تو وہاں کے بارے میں یہ ہے کہ ان جگہوں میں جہاں نماز ہوتی ہے وہاں جا کر مسواک نہ کرے، کیونکہ مسواک سے منہ کی گندگی دور کی جاتی ہے اور مسجد وہ جگہ نہیں جہاں گندگی دور کی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسواک کے فوائد۔ علماء نے مسواک کے بہت سے فائدے شمار کیے ہیں، بتائے ہیں۔ ابن حجر نے منبہات میں مسواک کے 20 فائدے ذکر کیے ہیں۔ ابن حجر کی ایک کتاب ہے منبہات۔ منبہات کا معنی ہوتا ہے کہ آگاہی، تنبیہ، جس پر کہ ہم کو خبردار کیا جائے۔ تو مسواک کے اس میں 20 فائدے ذکر کیے ہیں۔ صاحب نہر الفائق نے 30 سے کچھ زیادہ فائدے بتائے ہیں، جس میں سب سے ادنا گندگی کا دور ہونا اور سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا فائدہ موت کے وقت کلمہ یاد آنا ذکر کیا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی پہلا فائدہ یہ ہے کہ منہ کی گندگی دور ہوتی ہے، اور آخری فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ شریف یاد آتا ہے اور ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ایک مسلمان کو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. بے شک. علامہ حسکفی نے در مختار میں لکھا ہے کہ مسواک موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے، اور موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا بھی ہے. نہایہ العمل میں ہے کہ مسواک میں 72 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت یاد آ جاتا ہے. اور اس کے برخلاف حشیشہ یعنی بھانگ کھاتے ہیں نا، لوگ بھانگ پیتے ہیں، تو بھانگ کھانے میں 70 نقصان ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ یاد نہیں آتا. یعنی مسواک کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم مسواک کرتے ہیں تو کلمہ ہمیں موت کے وقت یاد آئے گا. اور بھانگ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے برائی یہ ہے کہ موت کے وقت مسلمان بھی ہیں تو وہ کلمہ بھول جائیں گے. علامہ طحطاوی نے مراقی الفلاح کے حاشیے میں مسواک کے فوائد نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مسواک کے وہ فضائل جن کو ائمہ کرام نے حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عطا سے نقل کیا یہ ہیں. فرماتے ہیں کہ مسواک کو لازم کر لو، اس سے غافل نہ رہو، اس پر حق تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور اس سے نماز کا ثواب 99 یا 400 گنا بڑھ جاتا ہے. یعنی اگر ہم مسواک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کا ثواب 99 گنا بھی بڑھ سکتا ہے اور 400% بھی بڑھ سکتا ہے. اور ہمیشہ مسواک کرنے سے کشادگی اور مالداری پیدا ہوتی ہے، آدمی مالدار ہوتا ہے، روزی آسان ہو جاتی ہے، منہ پاکیزہ، پاک اور مسوڑے مضبوط کر دیتی ہے، درد سر کو اور سر کی تمام رگوں کو سکون ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی رکی ہوئی رگ حرکت نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی حرکت کرنے والی رگ رکتی ہے. یعنی جس رگ کو رکی ہوئی رہنا ہے وہ رکی رہتی ہے، اور جس رگ کو ہلنا ہے، حرکت کرنا ہے، موو کرنا ہے، وہ موو کرتی ہے. بلغم کو دور کرتی ہے، دانتوں کو مضبوط بناتی ہے، آنکھ کی روشنی صاف کرتی ہے، معدہ کو درست کرتی ہے اور بدن کو طاقتور بناتی ہے. انسان کی فصاحت اور حافظہ یعنی کہ میموری پاور اور عقل کو بڑھاتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں اور اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے مصافحہ کرتے ہیں اس سے فرشتے. اور جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور انبیاء اور رسول اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں. مسواک شیطان کو ناراض کر دیتی ہے اور اس کو دھتکار دیتی ہے، ذہن کو صاف اور کھانے کو ہضم کرتی ہے، بچوں کی پیدائش بڑھاتی ہے، پل صراط پر سے کوندنے والی بجلی کی طرح اتار دیتی ہے. یعنی پل صراط پر جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہاں ہمیں اتنی جلدی چلائے گی کہ ہم یوں پیر رکھے اور سمجھیے دوسری طرف ہم اتر گئے. بڑھاپے کو مؤخر کرتی ہے، یعنی انسان پہ بڑھاپا دیر سے آتا ہے. نامہ اعمال یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں، نیکیاں برائیاں جو بھی، تو ہمارا قیامت کے دن جب وہ نامہ عمل ہمارا رجسٹر ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دلاتی ہے. بدن کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے طاقت دیتی ہے، اور حرارت کو بدن سے دور کرتی ہے. یعنی کہ بدن میں کام کرنے کی وجہ سے جو حرارت اور بخار سا اس طرح جو بھی تھکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے. پیٹھ کو مضبوط بناتی ہے، کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے، حالت نزع کو بہت جلد ختم کرتی ہے. سبحان اللہ. کہ نزع کی حالت جو ہوتی ہے آخری وقت میں، جس میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہے انسان، تو مسواک بہت جلد اس کو ختم کرتی ہے. دانتوں کو سفید، منہ کو خوشبودار، حلق اور زبان کو صاف، سمجھ کو تیز کرتی ہے. رطوبت کے لیے قاطع ہے، یعنی کہ منہ سے جو بہت سے لوگ سوتے ہیں تو ان کے منہ سے پانی وغیرہ گرتا ہے، رال گرتا ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرتی ہے. نظر کو تیز اور حاجتوں کو پورا کرنے میں مدد کرتی ہے. قبر کو کشادہ بناتی ہے، چوڑا بناتی ہے، اور مردہ کے لیے غمخوار ہو جاتی ہے. آدمی مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور مسواک نہ کرنے والے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں
اور مسواک کرنے والے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرشتے اس کے بارے میں ہر دن کہتے ہیں کہ یہ شخص انبیاء کا اقتداء کرنے والا ہے، ان کے نشان قدم پر چلتا ہے، ان کی سیرت کا متلاشی ہے، ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، جستجو میں رہتا ہے، اس کی طرف سے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ مسواک کرنے والا شخص دنیا میں گناہوں سے پاک صاف ہو کر جاتا ہے اور موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے اس کے پاس اس صورت میں آتا ہے جس صورت میں اولیاء کے پاس آتا ہے۔ یہ بعض عبارات میں ہے کہ جس صورت میں انبیاء کے پاس آتا ہے، موت کا فرشتہ مسواک کرنے والے کے پاس اس کی روح نکالنے کے لیے بھی اسی شکل میں آتا ہے۔ مسواک کرنے والا دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض سے شراب نہ پی لے، اور وہ رحیق مختوم ہے، اور ان فوائد سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کی رضا اور منہ کی صفائی ہے۔ علامہ زبیدی نے بھی شرح احیاء میں مسواک کے فوائد کو نقل کیا ہے اور بعض علماء کی نظم بھی نقل کی ہے۔ اکثر فوائد وہی ہیں جو ہم نے طحطاوی سے نقل کیے ہیں، البتہ ایک فائدہ نیا ذکر کیا ہے کہ مسواک کرنے سے منی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ مسواک کرنے سے منی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ مسواک سے متعلق چند مسئلے۔ مسئلہ نمبر 1، حنفیہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک روزے کی حالت میں زوال سے پہلے اور زوال کے بعد مسواک کا استعمال درست ہے، خواہ مسواک بھیگی بھی ہو یا خشک ہو، سوکھی ہو۔ نمبر 2، مسواک سے مارنا درست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی باندی کے بارے میں، جبکہ اس نے تعمیل ارشاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں تاخیر کی تھی اور کھیل میں لگ گئی تھی، فرمایا تھا کہ اگر قیامت کے دن بدلہ کا خوف نہ ہوتا تو تجھے اس مسواک کے ذریعہ ضرور تکلیف پہنچاتا۔ اس سے بھی اس کا جائز ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ کسی کی مسواک بغیر اجازت کرنا جائز نہیں۔ جس شخص کو مسواک کرنے سے قے آنے کا خوف ہو وہ مسواک چھوڑ سکتا ہے، اور حرم شریف کے پیلو سے مسواک بنانا جائز نہیں۔ دانتوں کو لوہے یا ریتی سے صاف کرنا مکروہ ہے، اس سے دانت کمزور ہو کر جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ غسل میں بھی مسواک کرنا مسنون ہے۔ یہ تھے مسواک کے فوائد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسواک کی جو بھی فضیلتیں ہیں وہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔